تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی حقیقی معبود ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ وہی پالنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی سب کچھ اختیار رکھتا ہے، وہ کسی کو جواب دینے کا نہیں، ہم سب اس کو جواب دینے والے ہیں۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین محمد الامین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک مختصر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے جس میں صحابہ اکرام رضوان اجمعین کے بارے میں ہم سب لوگوں کو نصیحت کی ہے کہ تمہارا ایمان بھی صحابہ کا ایمان کی طرح اگر ہو تو یقیناً تم کامیاب ہو۔ کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے نبی کے صحابہ، جس طرح تمہارا ایمان مضبوط ایمان ہے اسی طرح دیگر مومنوں کا بھی اگر ایمان ہوتا فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ آدمی ہدایت والا ہو جاتا، کامیاب ہو جاتا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تمہارے راستے کو چھوڑ کر اگر تم سے منہ پھیر لے گا تو یاد رکھو کہ اختلاف میں پڑو گے اور مسائل میں پڑ جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو صحابہ اکرام رضوان اجمعین کی زندگی کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان کی زندگیوں کو پڑھ کر اپنی زندگی کو بدلنے کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگوں میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور میرے خلیفہ راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین کی سنت کو بھی لازم پکڑو، اور کہا کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک روایت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عمر کا نام لے کر کہا کہ اے لوگوں تم میرے بعد ابو بکر، عمر کی اقتداء کرو، ان کی پیروی کرو۔ میرے بھائیوں، حضرات صحابہ اکرام رضوان اجمعین کی زندگی کو پڑھنے، سننے اور ان کے حالات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو حقیقت میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ان کی زندگیاں سبحان اللہ کیسی گزرتی تھی، اور ان کی رہن سہن اللہ کی رضامندی کے لیے، پوری زندگی اسلام کے لیے، دین کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ ان کے کیا مقامات تھے، کیا بلند مرتبہ تھا، ان کی کیا فضیلتیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نام لے لے کر جنت کی خوشخبری سنائی۔ ابو بکر جنتی، عثمان جنتی، عمر جنتی، علی جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، ایسے ایک ایک نام منشن کر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں ایسے صحابہ کو جنت کی بشارت دے دی۔ ایسے صحابہ کے راستے پر چلنا، ان کی زندگی پڑھ کر ہم اپنی زندگی کو بدلنا، یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ آج کے خطبے میں ایک مشہور شخصیت اسلام کی، صحابہ میں سے ایک مشہور شخصیت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے تعلق سے انشاءاللہ آج کے خطبے میں مختصر طور پر دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، مکی دور میں اسلام سے پہلے، یعنی اسلام جب شروع ہوا تھا، کافروں نے بڑی تکلیفیں دی، بڑی مشقتیں دی، بہت تکلیفیں مسلمانوں نے جھیلی، کتنی جانیں گوائی گئی، کتنوں کو ستایا گیا، رلایا گیا۔ ایسے سخت حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، مکے میں دو مشہور شخصیتیں ہیں، ایک ابو جہل، ایک عمر ہیں، اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک محترم، عزیز، محبوب ہیں، اللہ تو اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا۔ عمر بن خطاب اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، اسلام کے خلاف تھے، حتیٰ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں آج نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ جب سے اسلام آیا ہے کس قدر اختلافات تھی گھریلو زندگی میں، خاندانی زندگی میں مسائل ہیں، اس لیے میں آج ختم کر کے رہوں گا۔
لوگوں نے کہا گھر میں دیکھو تمہاری بہن بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ غصے سے آئے گھر، بہن کو اتنا پیٹا اتنا مارا، تو بہن نے کہا آپ مجھے جتنا بھی مار لو میں اسلام کو چھوڑنے والی نہیں۔ وہ مجبور ہو گئے، کہا آخر تم کیا وجہ ہے اسلام نہیں چھوڑتی ہو؟ جو تم پڑھ رہی ہو کیا ہے قرآن، کیا چیز ہے بتاؤ؟ کہا کہ جاؤ غسل کر کے آؤ۔ اس کے بعد بہن کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، سورہ طٰہٰ کی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی، بہت متاثر ہوئے۔ ان کی وہ آیتیں ان کے دل کو اثر کر گئی۔ سیدھے آ کر لوگوں سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، میں ملنا چاہتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے لیے بہت ہی یہ کامیابی تھی، مسلمانوں کے لیے قوت تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ دار ارقم میں، ارقم ایک صحابی کا گھر تھا، اس گھر میں چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جب عمر بن خطاب اسلام لائے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ کعبۃ اللہ میں جا کر نماز پڑھو، کون روکتا ہے تمہیں دیکھیں گے۔ اتنا خوف تھا لوگوں کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، سب لوگ ڈرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہم سر جھکا کر جیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر کو اللہ نے اسلام سے نوازا ہم سر اٹھا کر جینے لگے، ہم سر اٹھا کر جینے لگے۔ ہم آسانی کے ساتھ حرم میں، کعبہ میں عبادت کرتے تھے، کسی کو ہمت نہیں تھی روکنے کی، اس لیے کہ عمر بن خطاب نے کہا تھا کون ہمت کرتا ہے روک کر بتائے، جو اپنا جان گنوانا چاہتا ہے مجھ سے آ کر لڑے اور روک کر دکھائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام مرتبے کے لیے کہا یہی بات کافی ہے، کہا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب ہوتا۔ کتنا بڑا مقام ہے عمر رضی اللہ عنہ کا، اور اتنی خوفدار شخصیت، روکدار شخصیت، شیطان بھی ان سے بھاگتا تھا۔ کہا کہ جس گلی سے عمر گزرے شیطان بھی عمر کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ اور جنت کی بشارت اور جنت میں محل کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا تھا، ایک عالی شان محل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا کہ یہ عمر بن خطاب کا ہے، اور اس کے باہر میں ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر بن خطاب سے میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، وہ تمہارا محل ہے، میں گھر میں داخل ہونا چاہا لیکن تمہاری بیوی وضو کر رہی تھی، تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی، میں گھر میں داخل نہیں ہوا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ کے بارے میں مجھے اس طرح کی غیرت ہوگی؟ تو سبحان اللہ، جنت کی بشارت بھی ملی، جنت میں ایک عالی شان محل کی بھی بشارت ملی عمر رضی اللہ عنہ کو۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت جب کسی معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے یہ چیز ایسا ہوگا، سبحان اللہ، ان کی سوچ، ان کے گمان، ان کی دورنشی اتنی پرفیکٹ تھی، وہ ساری چیزیں اسی طریقے سے ثابت ہو جاتی تھی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے ابا جب بھی کسی معاملے میں کہتے کہ میرا گمان ہے کہ یہ ایسا ہوگا، مجھے خیال ہے کہ یہ چیز ایسی ہوگی، تو کہتے ہیں میں نے پوری زندگی نوٹ کیا کہ ان کا جو دور اندیشی ہے، ان کی جو سوچ ہے، دور سوچ ہے، وہ پوری طریقے سے صحیح ہوا کرتی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم شریعت عطا کی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس ایک پیالہ لایا گیا، میں نے خوب پیا دودھ، اتنا پیا یہاں تک کہ انگلیوں سے دودھ نکلنے لگے، اور میں نے یہ دودھ پی کر عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو کہا کہ اس سے مراد علم ہے، اللہ تبارک و تعالی علم شریعت، علم دین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی زیادہ عطا کیا ہے، اس خواب میں یہ تعبیر بتائی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایسا ملہم بنایا، یعنی الہامی شخصیت جس کی زبان میں حق جاری ہو جائے۔ کتنے ایسے مسائل تھے، معاملات تھے، ادھر عمر دل مشورہ دے رہے تھے، فوراً آیت اترتی تھی، اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا تھا۔ کتنی آیتیں ہیں، کتنے واقعات ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مشورہ دے رہے تھے اللہ کے رسول مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے لوگوں مقام ابراہیم جو ابراہیم علیہ السلام کا پیر کے نشانات ہیں اس کو تم مصلی بناؤ، وہاں پر کھڑے ہو کر نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
بہت سارے لوگ آتے تھے، منافقین بھی آتے تھے، صحابہ بھی آتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا، ازواج مطہرات کو حجاب کا حکم دیتے تھے، پردہ حکم دیتے تھے، یہ مشورہ دے رہے تھے۔ چند دن کے آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے محمد کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، ساری ازواج مطہرات، ساری مومن عورتوں سے کہ جب بھی نکلے تو وہ پردے لٹکا لیا کریں، حجاب میں ہو جائیں۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ جنگ بدر میں جب 70 قیدی قید کر لیے گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ سب کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب کو قتل کر دیا جائے۔ آیت نازل ہو گئی، اللہ کے رسول نے ابو بکر کے مشورے پر عمل کیا، حضرت عمر کے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ آیت نازل ہو گئی، کیوں تم نے ان لوگوں کو قتل نہیں کیا؟ اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر کے دل میں خوف بٹھانا تھا کافروں کے دل میں، ان سب کو تم قتل کر دینا چاہیے تھا، چھوڑنا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشورہ دے رہے تھے، آیت نازل ہو گئی، اللہ نے سورہ انفال میں سخت الفاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی، دونوں ڈر کے درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ عبداللہ بن ابی، منافق کا سردار، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، عائشہ نے یہاں پر الزام لگایا تھا، پوری زندگی تکلیف دینے والا تھا، جب وہ مر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریم تھے، شفقت والے تھے، نبی نے اپنی قمیص اتار کے دے دی کفن کے لیے اس بندے کو، حتیٰ کہ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ان کی جنازہ نہیں پڑھا سکتے، ایسے منافق جو اسلام کی دشمن ہیں، کھلم کھلا تکلیف دینے والے کی جنازہ آپ کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ نبی نے کہا کہ میں پڑھا کر رہوں گا، پڑھا دیے۔ آیت نازل ہو گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے محمد یہ ہے فرسٹ اور لاسٹ ہے، آئندہ کسی منافق کی جنازہ مت پڑھائیے، نہ ان کے حق میں دعا کیجئے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تب بھی میں ہرگز ان کے لیے معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ مشورہ دے رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد آیت نازل ہو گئی۔ ایسی شخصیت، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر امت میں ایک الہامی شخص ہے۔ الہامی شخص یعنی جس کے دل میں خیال ڈال دے اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے کچھ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خیال ڈال دیتا ہے۔ کہا کہ ہر امت میں ایک الہامی شخص رہے، میری امت کا الہامی شخص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ اس قدر ان کی بہترین حکومت تھی، کیا عدل و انصاف تھا، کیا امانت داری تھی، کیا سچائی تھی، کیا احساس ذمہ داری تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی عہدے کو، کرسی کو انعام اعزاز نہیں سمجھا، بلکہ اس عہدے کو امانت اور ذمہ داری سمجھا۔ جیسے کہ آج کل بہت سے لوگ پوسٹنگ کے لیے مرتے ہیں، پوسٹنگ کے لیے، کرسی کے لیے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انعام ہے، اعزاز ہے۔ اعزاز انعام نہیں، امانت ہے، ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو حساب دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ہمیشہ سے امانت سمجھا، حتیٰ کہ جو لوگ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے، بلکہ اللہ کے رسول نے بھی، ابو بکر نے بھی ایسے مہاجرین کے لیے بیت المال سے سالانہ طور پر ایک رقم مقرر کر دی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجر صحابہ کو 4,000 درہم دیتے تھے، لیکن ایک صحابی جن کو 3,500 درہم دیتے تھے، وہ کون سی شخصیت؟ عبداللہ بن عمر، جو ان کے بیٹے تھے۔ کہتے تھے میں نے اس کو لے کر آیا تھا، یہ 4,000 کا حقدار نہیں ہے، میں اس کو لے کر آیا تھا، اگر میں نہیں لاتا تو کیسے ہجرت کرتا؟ یہ تھی انصاف کی بات۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے کہا اے لوگوں، اگر میں قرآن سنت کے خلاف جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، تلوار دکھا کر اشارہ کیا، ہم آپ کو اس سے اصلاح کریں گے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میری قوم میں، میری امت میں ایسی شخصیت بھی ہے، عمر سے جب غلطی ہوتی ہے سدھارنے والے بھی ہیں، اصلاح کرنے والے بھی ہیں۔ کیسے وہ معاملات کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، کیسا ان کا رویہ تھا، احساس ذمہ داری صدر حکومت کے معاملے میں۔ کہتے تھے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے اللہ رب العالمین قیامت دن مجھے نہ پکڑے، اللہ مجھے یہ بھی پوچھے گا، مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے، میں مدینے میں ہوں، عراق کی سرزمین میں، اگر ایک جانور کا پیر بھی پھسل جاتا ہے مجھے اللہ کل پوچھے گا اے عمر تمہاری حکومت میں فلاں جگہ میں فلاں جانور گر کر اس کا پیر ٹوٹ گیا، تم نے سڑک کی، راستے کی اصلاح کیوں نہیں کی؟
کاش کہ اس چیز کو سارے ذمہ دار لوگ اپنی ذمہ داری میں سوچتے کہ اللہ کے نزدیک کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے تو سوچ لیجئے کہ کیا حالت ہوگی۔ حضرت عمر پورا حق ادا کیے، زندگی میں انہوں نے انصاف سے قائم کیا، لیکن سبحان اللہ اتنا خوف احساس ذمہ داری کا۔ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آیا تھا، لوگوں سے پوچھتا ہوا آیا مدینے میں، یہاں تک کہ اس نے دیکھا وہ عمر جن کے دور میں عراق، ایران، جتنے بڑے بڑے علاقے تھے وہ ساری حکومتیں فتح ہو چکی تھی۔ حضرت عمر کے نام سن کر بڑے بڑے بادشاہ کام جاتے تھے، ڈر جاتے تھے۔ ایک ایسا شخص وہاں سے آیا تھا دور سے، عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے مدینے میں آ کر دیکھا تو عمر رضی اللہ عنہ جھاڑ کے نیچے سو رہے ہیں، وہ بھی سر میں کوئی تکیہ بھی نہیں ہے اور بس ایسے ہی سو رہے ہیں۔ دیکھا کہ کیسی شخصیت ہے، آرام سے سو رہی ہے، اس آدمی کو دیکھ کر پوری دنیا ڈرتی ہے۔ اس نے کہا کہ قسم سے عمر تم نے اچھی حکومت کی، تم نے اپنی زندگی میں انصاف کیا اور تم نے حق ادا کر دیا۔ احساس ذمہ داری کی بات کہیں تو مدینے کی گلی گلی میں گشت لگاتے تھے، دیکھتے تھے کون مجبور ہے، کون محتاج ہے، کون تکلیف کا شکار ہے۔ ایک مرتبہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ وہ نکلتے ہیں، دیکھا ایک جھونپڑی میں ایک بڑھیا چولہا جلا رہی ہے اور چولہے میں پانی رکھ کر گرم کر رہی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اماں اتنی رات میں تم چولہا جلا کر کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ بیٹے کیا بتاؤں کہ میرے اتنے بچے ہیں، 2-3 بچے ہیں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میں ان کو ایسے ہی بتا رہی ہوں کہ میں چولہے میں کھانا رکھ دی ہوں تاکہ وہ انتظار کرتے کرتے انہیں نیند لگ جائے، سو جائے۔ ڈر گئے عمر رضی اللہ عنہ کہ میری اس بستی میں، میری اس حکومت میں ایسے محتاج بھی ہیں، غریب بھی ہیں۔ فوراً بیت المال آتے ہیں اور جو آٹے کی جو تھیلی ہے اس کو اپنے پیٹھ پر اٹھا لیتے ہیں۔ غلام نے کہا آقا آپ مجھے دے دیجئے۔ کہا کہ کیا کل قیامت دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اپنی پیٹھ میں آٹے کی تھیلی نکال کر لائے اور بڑھیا کے حوالے کر دیا۔ بڑھیا کھانے لگی اور شکریہ ادا کی، خلیفہ تو تجھے ہونا چاہیے۔ اس عورت کو نہیں معلوم کہ عمر ہے، کہا کہ خلیفہ تو تجھے ہونا چاہیے تھے، عمر کو تو ہماری پرواہ ہی نہیں ہے۔ کہا کہ کل آپ آئیے خلیفہ کے پاس، آپ کے لیے سفارش ہے اور آپ کے لیے وظیفہ جاری کر دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے۔ اور جب فلسطین کی جب فتح ہوئی تو اس وقت مسجد اقصی اور فلسطین کے اطراف مسلمانوں نے گھیرا کر لیا تھا۔ اس وقت کرسچنوں کی حکومت تھی، انہوں نے کہا کہ جب عمر آئیں گے تو ہم حوالے کر دیں گے۔ جنگ نہیں لڑی گئی، انہوں نے کہا کہ ایک شرط پر ہم چھوڑ دیتے فلسطین کو، عمر رضی اللہ عنہ آئے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت عمر کو خط لکھا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ مدینے سے نکلتے ہیں، کہا اپنے غلام سے کہ تم کچھ دیر ایک سواری تھی، تم کچھ دیر بیٹھ جاؤ جانور پر، میں چل کر آتا ہوں، پھر میں بیٹھوں گا تم چل کر آؤ، باری باری ایسے ہی آتے رہے، یہاں تک کہ جب قریب پہنچے تو باری کس کی تھی؟ اس غلام کی تھی۔ وہ غلام بیٹھا ہوا تھا، بستی میں انٹر ہو رہے ہیں، سارے لوگ استقبال کے لیے، ویلکم کے لیے کھڑے ہیں۔ تو اس غلام نے کہا کہ میں اتر جاتا، آپ بیٹھ جائیے، آپ خلیفہ ہیں۔ کہا کہ قسم سے آپ مت اترنا کیونکہ تمہاری باری ہے، میں تو چل کر آؤں گا۔ لوگوں نے غلام کو خلیفہ سمجھ لیا، اتنے سیدھے سادے تھے، اتنے سمپلسٹی وہ اپناتے تھے، یہاں تک کہ کسی صحابی نے کہا تھا، غالب بن عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا کہ لباس چینج کر لیجئے، بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم ان کو متاثر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیسی باتیں کرتے ہو، کیا لباس میں تمہیں عزت رکھی ہوئی ہے؟ کہا کہ نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام، ارے یاد رکھو کہ میں ایسے قوم تھے، ذلیل تھے، حقیر تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عطا کی۔ جو آدمی اسلام کو چھوڑ کسی اور میں عزت اور اسٹیٹس تلاش کرے گا وہ آدمی برباد ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ حقیقی عزت اسلام میں ہے، ایمان میں ہے، دین میں ہے، انہوں نے اس وقت سمجھایا۔ سبحان اللہ، فلسطین مکمل طریقے سے امن کے ساتھ فتح ہو گئی۔ کرسچنوں نے باقاعدہ حضرت عمر کے آنے کے وقت سے ملاقات کی اور چابیاں مسجد اقصی کی اور سارا فلسطین مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کا غب، یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کے اخلاق اور انصاف۔ سبحان اللہ، جن کے بارے میں نہ صرف مسلمان بلکہ نان مسلم بھی آج بھی اعتراف کرتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ جیسا انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ عمر بن خطاب کا انصاف حقیقی انصاف ہے، انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو مثال قائم کیا، سبحان اللہ، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ لیکن دشمنوں نے جب دیکھا
کہ اسلام کی سربلندی ہو رہی ہے۔ حضرت عمر کی حکومت 10 سال کی حکومت تھی، اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے سازش کی، پلاننگ کی، کسی بھی طریقے سے ان کو قتل کیا جائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وہ ایسے صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے بڑے بڑے فتنوں کے تعلق سے آگاہ کیا۔ قیامت کی جتنی علامتوں کی حدیثیں ہیں اکثر حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ ایسے فتنے آئیں گے جو آدمی کو ڈوب لے جائیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے حذیفہ میں تم سے ایسے فتنوں کے بارے میں پوچھتا ہوں جو فتنے کے سمندر کے طوفان، سمندر کے موجوں کی طرح آئیں گے، ایسے فتنوں کے بارے میں بتاؤ۔ کہا کہ اے عمر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو فتنہ بتایا وہ فتنے اور تمہارے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہے، ایک دروازہ ہے، مضبوط دروازہ۔ کہا کہ جب یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ حذیفہ نے کہا کہ دروازہ توڑا جائے گا۔ تو گویا کہ اس میں اشارہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ وہ دروازہ میں ہی ہوں، کہ جب میرا قتل ہو جائے، میں شہید ہو جاؤں، وہاں سے جتنے بڑے بڑے فتنے اٹھنے تو اٹھ جائیں گے۔ جب تک حضرت عمر تھے بڑے بڑے فتنے کچلے گئے، توڑے گئے، کسی فتنے کو ہمت نہیں تھی اٹھنے کی، سازش کرنے کی، حکومت کے خلاف پلان کرنے کی۔ پوری طریقے سے امت مسلمہ ایک طریقے سے اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس وقت یہودیوں کی بڑی پلاننگ تھی، سازش تھی، مجوسیوں کی بڑی پلاننگ تھی، کسی بھی طریقے سے اس خلیفے کو ختم کیا جائے، اس کا زیادہ دن رہنا، اور بھی مزید یورپ کے علاقے بھی اکثر بھی فتح ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے سازش کی کسی بھی طریقے قتل کیا جائے۔ ابو لولو فیروز مدینے میں غلام تھا، مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ مغیرہ بن شعبہ نے حضرت عمر سے کہا، یہ میرا غلام ابو لولو فیروز جس کے پاس بہت ہنر ہے، چکی بناتا ہے، وہ بہت زیادہ بناتا ہے، اسے مجھے زیادہ پروفٹ دینا چاہیے۔ حالانکہ اس کے پاس صلاحیت ہے، اس زمانے میں غلام کو خرید کر لاتے تھے، کام میں لگاتے تھے، اور کام میں لگا کر اس سے پیسے حاصل کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ سے، میرا یہ غلام صحیح طریقے سے پیسے مجھے نہیں دیتا۔ تو حضرت عمر نے ابو لولو فیروز جو مجوسی تھا، مسلمان نہیں تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن حقیقت مسلمان نہیں تھا، تو اس سے پوچھا کہ تم کتنا کماتے ہو؟ کہا کہ میں اتنا کما لیتا ہوں۔ یہ تو زیادہ ہے، تم دے سکتے ہو؟ تو اس نے غصے سے کہا، اے عمر میں ایک ایسی چکی بنانے والا ہوں جسے آنے والی نسلیں یاد رکھے گی۔ چلا گیا۔ سارے صحابہ اس وقت تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے، یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ سمجھ گئے کہ مجھے وہ قتل کرنا چاہتا ہے، اس پر ایکشن نہیں لیا بس اس لیے کہ اس نے اشارے سے کہا تھا۔ تو وہ چلا گیا، یہاں تک کہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ جو ابو لولو فیروز چاقو لیا تھا زہر لگا کر، نماز کی حالت میں پیچھے سے اس نے چھرا کے ذریعے سے پیچھے اس نے وار کر دیے، یہاں تک کہ پیٹھ میں 3 زخم، حضرت عمر بن خطاب کے پیٹھ میں 3 زخم آئے تھے۔ اسی حالت میں انہوں نے نماز بھی مکمل کی تھی، اور فوراً ان کو کنارے پر لایا گیا، خون ٹپک رہا تھا، یہاں تک کہ گھر پہنچائے گئے۔ لوگ آ کر عیادت کرنے لگے، لوگ ان کو دیکھنے لگے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے ان کو بشارت دے رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خاص نبی ہیں، نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی، شہید کا مرتبہ بھی آپ کو ملا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے۔ انہوں نے کہا تم کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو؟ ارے تو مجھے تو ڈر ہے اس بات کا، میں نے جو اپنی حکومت میں جو ذمہ داری نبھائی تھی شاید کہ میں صحیح طریقے سے نبھائی نہیں۔ اللہ قیامت کے دن مجھے نہ سزا دے نہ اجر دے، بس مجھے برابر کر دے تو یہی میرے لیے کافی ہے۔ مجھے تو اس بات کا اتنا خوف ہے، تم تو مجھے بشارت دے رہے، خوشخبری سنا رہے ہو۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا انتقال سے پہلے کہ اپنے بیٹے سے کہا کہ جا کے عائشہ سے پوچھو کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں جو سوئے ہوئے ہیں ان کے بازو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابو جان یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ جو جگہ خالی جگہ ہے آپ کے حجرے میں، قبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی قبر کے بازو میں جو جگہ ہے وہ جگہ میرے والد محترم چاہتے ہیں کہ وہاں ان کی تدفین ہو، کیا آپ اجازت دیں گی؟ انہوں نے کہا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھا تھا، جب عمر پوچھتے ہیں تو میں نے اجازت دے دی ہے۔
آ کر انہوں نے بتایا کہ ابا جان اماں عائشہ نے اس بات کی اجازت دے دی ہے، لیکن انہوں نے کہا مرنے سے انتقال سے پہلے کہ دیکھو میرا جنازہ اٹھایا جائے، پھر بھی ایک بار پوچھ لو کہ وہ جگہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں، اگر اجازت نہیں ہے تو مجھے عام قبرستان میں بقیع میں دفنا دو۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا، پھر ایک مرتبہ اجازت لی گئی عائشہ عنہا سے کہ آپ اجازت دیتی ہوں یہاں پر دفن ہونے کے لیے، حضرت عمر بن خطاب کو دفن کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ میں بالکل اجازت دیتی ہوں اس بات کی۔ آخر کار عمر رضی اللہ عنہ 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ آج بھی وہاں پر موجود ہیں جو زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا عمر کہتے ہوئے ہر مدینے جانے والے وہاں جب مسجد نبوی جاتے ہیں تو وہاں سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بتانا یہ ہے ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی روبدار شخصیت ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اسلام کو، دین کو سربلندی عطا کیا، جن کے اسلام لانے سے بہت بڑی کامیابی، بہت بڑا فتح مسلمانوں کو اسلام کو نصیب ہوا۔ ان کی دور حکومت میں اتنی فتوحات ہوئی، حتیٰ کہ بمبئی کے علاقے تک صحابہ نے آ کر وہاں پر فتح کرنے کی کوشش کی، حالانکہ عمر نے اجازت نہیں دی۔ بعد میں معلوم ہوا حضرت عمر کو یہاں تک کہ انڈیا تک بھی لوگ آ کر صحابہ نے یہاں پر آ کر حملہ کرنے کی کوشش کی، کہا کہ آئندہ مت وہاں جاؤ، تم کو کس نے کہا تھا، کس کی ہدایت سے تم وہاں تک پہنچے تھے؟ بتانا یہ کہ ان کی دور حکومت سبحان اللہ انصاف تھی، اور ان کی حکومت میں امن نہیں، سکون نہیں، نہ صرف یہ بلکہ جتنے بھی پلاننگ تھی ہر لحاظ سے انہوں نے لوگوں کے سامنے مثال پیش کر کے بتا دیا، یہاں تک کہ گلی کی بھی اگر میجرمنٹ ہو، کتنی لمبی چوڑی گلیاں ہونی چاہیے، انہوں نے لمبی چوڑی گلیوں کو رکھنے کا حکم دیا۔ جتنے بھی رجسٹر ہیں، جو بھی فوجیوں کے جو حسابات لسٹ نہیں، وہ ساری چیزیں، حسابات، بیت المال کے پورے سسٹم کو انہوں نے منظم طریقے سے مسلمان پیش کیا تھا۔ بڑے علم والے تھے، اللہ نے بڑی صلاحیت دی، روبدار شخصیت تھی، تو لہٰذا ایسے لوگوں کو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو حقیقت میں ہمارے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں۔ کیسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو گئے، قربان ہو گئے اپنے آپ کو، اتنا کہہ کر بھی خوف تھا اللہ کے پاس ہمیں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اللہ مجھے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا، یہ احساس کے ساتھ پوری زندگی گزارتے تھے، اسی احساس کے ساتھ اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے۔ تو لہٰذا میں بھی اور آپ بھی جس جگہ پر بھی، جس ذمہ داری میں بھی ہیں، اللہ کے واسطے اللہ کو ڈرتے ہوئے وہ ذمہ داری احساس کے ساتھ نبھاتے رہیں، کیونکہ اللہ کے پاس ہر ایک کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، قیامت اس کی نگرانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ گھر کے ذمہ دار سے اللہ پوچھے گا تم نے بچوں کے درمیان کہاں تک انصاف کیا، تم نے کہاں تک ذمہ داری ادا کی، مسجد کے ذمہ دار ہو، مدرسے کے ذمہ دار ہو، اسکول کے ذمہ دار ہو، جتنے بھی اپنی اپنی پوسٹنگ میں ہیں، ان سب سے اللہ پوچھے گا تم نے کہاں تک اپنی ذمہ داری ادا کی، اللہ نے امانت کے طور پر دیا تھا، کیا حقیقت میں تم نے حق ادا کیا یا نہیں، یہ سب سوال ہونے والا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سیکھنا چاہیے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے، زندگی جینے کا طریقہ سلیقہ کیا ہے۔ عمر بن خطاب سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کی زندگی ہمارے نمونہ ہے، ان کو پڑھنے سے، سننے سے سچی معنی میں۔ اور بھی کئی واقعات ہیں، اب یہاں پر وقت کی علت سے میں نے مختصر بتایا، اور بھی باتیں ہیں سبحان اللہ جس کو پڑھنے سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اللہ رب العالمین صحابہ کرام اجمعین کی زندگی کو پڑھنے، سمجھنے اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جس جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو ذمہ دار بنایا ہے، ذمہ کے طور پر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کما حقہ ذمہ داری ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امانت کا لحاظ رکھنے، سچائی کے ساتھ قائم رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، انصاف قائم کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم بر حلیم۔